السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی سیریز میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج سے ہم سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ان کا ہندوستان کے اوپر 17 حملوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر ان کا ہندوستان کے اوپر حملہ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ کیا بت فروشی وجہ تھی یا بت شکنی وجہ تھی؟ کیا مال و دولت تھی یا پھر بت شکنی کی وجہ سے انہوں نے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا؟ سلطان محمود غزنوی بیسیکلی سلطان سبکتگین کی وفات کے بعد انہوں نے غزنی کا تخت سنبھالا اور لگ بھگ 33 برس انہوں نے غزنی کے تخت کے اوپر حکمرانی کی، جس میں انہوں نے اندرونی بغاوتوں کا خاتمہ بھی کیا اور ہندوستان کے اوپر لگ بھگ 17 حملے بھی کیے۔ اسلام دشمن عناصر جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی کے ان حملوں کو صرف اور صرف لالچ کی زد میں قرار دیتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ علامہ محمد اقبال ان کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مال و دولت کی عوض سے اور لالچ کی وجہ سے ہی انہوں نے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا تھا تو پھر انہوں نے بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کی؟ یعنی کہ جو سومناتھ کے مندر تھے انہوں نے پھر ان مندروں کو کیوں توڑا، جبکہ پورا ہندوستان وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ جتنی رقم کہیں گے ہم آپ کو اپنا حکمران ماننے کو بھی تیار ہیں، لیکن ان بتوں کو نہ توڑیں۔ تو پھر اس وقت سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا مجھے بت شکن کے نام سے جانے، نہ کہ بت فروش کے نام سے۔ یعنی کہ اس وقت اگر ان کے پاس ان کو دولت کی لالچ ہوتی، ان کو مال و زر کے لیے وہ لڑتے، تو جتنا مال وہ ان کو ہندوستان دے رہا تھا اور پورا ہندوستان، اور جو کہ ہندوستان اس وقت ایک زرخیز علاقہ تھا اور آج بھی جنہیں انگریز جو ہے وہ سونے کی چڑیا کہتی ہے، اس زرخیز علاقے کی حکمرانی انہیں نصیب ہو رہی تھی۔ انہیں 17 حملے کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، تو پھر انہوں نے بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کی؟ یعنی کہ یہاں پہ یہ پوائنٹ اٹھتا ہے کہ چلو مان لیا ایک وقت میں مان لیتے ہیں کہ انہوں نے مال و دولت کے لیے کی، لیکن انہوں نے وہ مندر کیوں توڑے پھر؟ اس لیے سلطان محمود غزنوی نے جو بت شکنی کی تھی، وہ ہندوستان کے اوپر جو حملہ کیے تھے وہ کسی بھی قسم کی لالچ کے لیے نہیں کیے تھے، بلکہ وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کیے تھے۔ انشاءاللہ اس سیریز میں آپ اس سیریز کو جیسے جیسے کنٹینیو کریں گے، آپ کے اوپر یہ فہم جو ہے، یہ بات جو ہے مزید واضح ہوتی جائے گی، جب ہم راجہ جے پال کے ساتھ، راجہ بھیم کے ساتھ اور بھی جتنے بھی راجہ ہوں گے، ابو الفتوح اور جتنے بھی آگے راجہ آئیں گے، ان سب کے ساتھ آپ ان جنگ دیکھیں گے اور پھر ان حالات کو دیکھیں گے کہ جن میں سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا تھا، تو آپ یقیناً یہ جان جائیں گے کہ سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ بت شکن تھے، بت فروش نہیں تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے اوپر 17 حملے کیے، تو اس کے پیچھے وجہ بھی اسلام کو پھیلانے کی تھی، نہ کہ اپنے دولت کو۔ ہاں، ہندوستان ایک زرخیز علاقہ تھا، یہاں پہ مال و دولت وافر مقدار میں تھا، لیکن سلطان محمود غزنوی کا اصل مقصد یہاں پہ بت شکنی کرنا تھا۔ جیسے کہ سیریز کے آغاز میں ہم نے بالکل فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا یا تمہارے بیٹے کا بیٹا یا تمہاری نسل میں سے کوئی ایک بت شکن بنے گا۔ پہلے ان کو یہ خواب ان کی دادی کو آتا تھا، پھر ان کی ماں کو، پھر ان کے باپ کو پیدائش سے ایک دن پہلے، یعنی کہ 10 محرم کو، آج بھی 10 محرم ہے، یعنی کہ 10 محرم کو ان کو یہ خواب آتا تھا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ بت شکن بنے گا، اور اسی خواب کی تعبیر تھی سلطان محمود غزنوی۔ اسی سیریز کا انشاءاللہ ہم اسی سیریز میں سلطان محمود غزنوی کے دور میں ٹوٹل ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔